بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں بغیر کسی تمہید کے. خبروں کا پریشر بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں. پاکستان میں انتخابات کا دورہ ہے, لیکن پاکستان کے انتخابات جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین انتخابات ان کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس سلسلے میں آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے. 2-3 آج فیصلے آنے ہیں اور ان 2-3 فیصلوں کا تعلق پاکستان کے عام انتخابات اور آئندہ کی پاکستان کی سیاست سے جڑا ہوا ہے. ان کی طرف آؤں گا, لیکن سب سے پہلے جو امپورٹنٹ, اس سے بھی امپورٹنٹ خبر ہے وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے جیل سے ایک انتہائی اہم بیان جاری کیا ہے. اور اس بیان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اگر صورتحال اسی طرح رہی تو IMF کے ساتھ پاکستان کا پروگرام نہیں چل پائے گا اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے IMF پروگرام خطرے میں ہے. IMF پروگرام کے لیے تعاون کی یقین دہانی واضح طور پہ صاف اور شفاف انتخابات سے مشروط تھی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چیئرمین کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت وفد ملا تھا گھر, اور ایک بڑی میٹنگ ہوئی تھی, اور عمران خان صاحب نے بھی ان کو اشور کیا تھا کہ آپ صاف شفاف انتخابات ہوں گے اور آپ اس کو پاکستان کو یہ پروگرام جو ہے دیں, بیل آؤٹ پیکج, بیل آؤٹ پروگرام دیں. تو اس مضبوط یقین دہانی کے بعد اور دیگر تمام سیاسی جماعتوں اور حکومت وقت کی یقین دہانی کے بعد یہ سب کچھ ہوا تھا. تو اگر اب صاف شفاف الیکشن نہیں ہوتے تو پاکستان کا IMF کے ساتھ پروگرام جاری نہیں رہ سکے گا. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ناحق قید جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مجھے کمزور نہیں کر سکتی, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ملک و قوم کی خدمت کی ایک پوری تاریخ رکھنے والے محب وطن شہری کے طور پر اپنے وطن کی صورتحال پر نہایت فکرمند اور تشویش میں مبتلا ہوں. پاکستان کو جس جانب دھکیلا جا رہا ہے وہ سراسر تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. مقتدرہ اور عدلیہ میرے یا تحریک انصاف کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی اور فوری زد جو ہے وہ پہلے سے کمزور معیشت اور IMF کے ساتھ ہمارے معاملات پر پڑے گی. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ IMF سے تعاون کا وعدہ صاف شفاف انتخابات سے مشروط تھا, اور اگر صاف شفاف انتخابات نہیں ہوتے تو پھر ملک کو سیاسی اور معاشی بحرانوں سے نکالنے کا بیش قیمت موقع جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اسی لیے قومی انتخابات اور صاف اور شفاف الیکشن جو ہیں پاکستان کو سیاسی اور معاشی بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. صاف شفاف انتخابات سے ملک میں اس سیاسی استحکام کا دروازہ کھلے گا جو معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کی غیر قانونی پکڑ دھکڑ, ان سے کاغذات نامزدگی چھین کر اور انہیں ہراساں کر کے ہمیں انتخاب سے باہر کرنے کی ظالمانہ کوششیں کی جا رہی ہیں, اور وفاق کی علامت اور ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو جبراً انتخاب سے باہر کر کے سیاسی استحکام کو تباہ و برباد کرنے کی مجرمانہ کوششیں کی جا رہی ہیں. سیاسی عدم استحکام کی موجودگی میں معاشی استحکام کی توقع ممکن نہیں ہے, جس سے IMF پروگرام کی کامیاب تکمیل کے مواقع کم سے کم تر ہوتے جائیں گے. جمہوریت عوام کو ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنی رائے کے اظہار اور حکومت کے انتخاب کا موقع فراہم کرتی ہے. پچھلے 20 سال کے دوران بنیادی آئینی حقوق کی بدترین پامالیوں, ناکام ترین حکومت کی تباہ کن معاشی اور انتظامی پالیسیوں اور شہری اور سیاسی آزادیوں کے سلب کیے جانے پر عوام شدید غم و غصے کی حالت میں ہے. آئین اور قانون کی بالادستی اور جمہوری اقدار پر کامل یقین رکھنے والی جماعت کے طور پر تحریک انصاف نے عوام کے غصے کو پرامن سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے دستوری طریقے سے سنبھالا اور ملک کو انتشار سے بچائے رکھا. آزادانہ, منصفانہ, غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے ذریعے عوام کو اپنے جذبات کے آئینی اظہار کا موقع نہ دیا گیا تو اس سے نہایت مہلک نتائج برآمد ہوں گے. اور ایک اور شیر افضل مروت سے انہوں نے عمران خان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ الیکشن صاف شفاف نہ ہوئے اور پاکستان کے عوام کو آزادانہ طریقے سے اپنی حکومت منتخب کرنے کا موقع نہ دیا گیا تو پھر جو نتائج ہیں, جو رد عمل ہے, وہ 1971 سے بھی زیادہ سنگین حالات پیدا ہو سکتے ہیں پاکستان میں. یہ اس وقت کی سچویشن. عمران خان صاحب کی یہ جو بات انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ ایک ایسے وقت میں دی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کا ڈور ڈال چکے ہیں اور تمام کے تمام پروسیس شروع ہو چکا ہے, لیکن پورے ملک میں اور خاص طور پر پنجاب بھر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں
وہ باقاعدہ طور پہ مختلف شہروں کو، مختلف ضلعوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ، اور الیکشن کا عملہ جو کہ جس کا مقصد صاف شفاف الیکشن اور تمام سیاسی جماعتوں اور تمام پاکستان کے عوام کے لیے برابر مواقع فراہم کرنا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بالکل دشمن والا رول ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کے تحریک انصاف کے کارکنان ہوں، رہنما ہوں اور امیدوار ہوں، ٹکٹ ہولڈر ہوں، ان سب کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا جا رہا ہے جیسے مقبوضہ وادی میں کیا جاتا ہے۔ تو ایک میرے سامنے کچھ مثالیں ہیں جس کی بنیاد پہ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کو بتائی گئی۔ 9 مئی کا کیس، گوجرانوالا سے پی ٹی آئی کے 55 رہنماؤں کے انسداد دہشت گردی، عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ اب اس سے آپ دیکھیں کہ 9 مئی کہاں گیا، الیکشن ہو رہے ہیں اور 51 رہنماؤں کے جو ہیں وارنٹ، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ کاغذات نامزدگی جمع نہ کروائے جا سکیں اور ان کے لیے میدان خالی ہو جائے، اور آرام سے مسلم لیگ نواز کو، لاڈلوں کو جتوا کے اور ان کو اقتدار ان کے حوالے کیا جائے۔ یہ پورے کا پورا پلان جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اس پلان کا سب کو پتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دوسری جانب کچھ اور جو میرے سامنے جو ڈیٹیل ہے اس وقت، یہ بالکل ایک ملتان سے شاہ محمود قریشی صاحب، میاں والی سے عمیر نیازی، اٹک سے میجر طاہر صادق صاحب، وزیر آباد سے محمد احمد چٹھا، حافظ آباد سے شوکت بھٹی، گوجرانوالا سے میاں طارق محمود، وہاڑی سے زاہد اقبال صاحب، گوجرانوالا سے چودھری محمد علی، گجرات سے سلیم سرور جوڑا، سیالکوٹ سے چودھری منور گل اور حیدر علی، اور خانیوال سے کرنل عابد محمود کھگا، سرگودا سے ملک شفقت، اوان لیا سے عبد المجید خان نیازی، بہاول نگر سے شوکت بسرا، اور اٹک سے میجر طاہر صادق اور ان کی فیملی، یہ سارے کے سارے جو ہیں اس وقت زیر عتاب ہیں اور ان کے کاغذات چھینے گئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا۔ یہ اب تک کی اطلاعات ہیں، جبکہ یہ ہر ضلع سے، ہر شہر سے یہی سلوک کیا جا رہا ہے، اور ایون ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ جو ابھی کچھ دیر پہلے میرے سامنے قصور میں بھی یہ ہو چکا ہے، اوکاڑے میں بھی ہو چکا ہے، ہر جگہ، اور لوگ اب سیالکوٹ میں ہو چکا ہے۔ گھروں میں جاتی ہے پولیس، گھروں میں جا کے پولیس توڑ پھوڑ کر رہی ہے، لوٹ مار کر رہی ہے، اور وہاں پہ ایسے ہی ہے جیسے ہم مقبوضہ وادی میں جو مناظر دیکھتے ہیں، خدا نخواستہ وہ مناظر ہمیں اس وقت پنجاب کے مختلف اضلاع اور مختلف شہروں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا، اور کسی بھی طریقے سے، پرامن طریقے سے آپ نے، ہم سب نے 8 فروری تک پہنچنا ہے، اور 8 فروری کو الیکشن کے موقع پہ جو ووٹ کاسٹ کرنا ہے اس کے لیے، کیونکہ اس وقت جو کھیل رچایا جا رہا ہے وہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں، ان میں بلوچستان عوامی پارٹی ہے، ان میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز ہے، یہ سب کی سب جماعتیں جو ہیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، یہ سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں، اور الیکشن ڈیلے کا پہلا جو نتیجہ ہے وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاریخ میں توسیع کر دی جائے، کاغذات نامزدگی داخل کروانے کی تاریخ میں توسیع کر دی جائے۔ یہ کم و بیش تمام سیاسی جماعتیں، ایم کیو ایم بھی یہ مطالبہ کر چکی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے تاریخ بڑھانی ہے تو اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے بڑھائیں، الیکشن پولنگ ڈے 8 فروری سے آگے نہیں جانی چاہیے۔ تو کھیل اور کھیل چل رہا ہے، اور پاکستان اس وقت اللہ معاف کرے جل رہا ہے، اور رات کی اس تاریکی میں بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اسلام آباد میں بلوچ خواتین بچیوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بوڑھی عورتوں کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو پہلے تو رات ان پہ تشدد کیا گیا، اسلام آباد میں جو لاٹھی چارج کیا گیا، ٹھنڈا پانی ان پہ پھینکا گیا، اور ان کو نوچا گیا، ان کے بالوں کو نوچا گیا، وہ سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر ان کو تھانوں میں بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں انہوں نے رہائی کے حکم دیا، تفصیلات مانگی، تو اب ان کو یہ کیا جا رہا ہے کہ تھانوں سے اٹھا کے زبردستی بسوں میں ڈال کے ان کو بلوچستان روانہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت ایک چیخو پکار ہے G7 پولیس اسٹیشن میں اور G7 کے گلیوں میں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی پرسانی حال نہیں۔ چیف جسٹس جو ہے وہ بلوچستان سے ہیں، اور وزیر اعظم کاکڑ صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپر پھاڑ کے دیا ہے، وہ بھی بلوچستان سے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جب بڑے گھروں میں انسان پہنچ جاتا ہے، شیشے والے گھروں میں، تو پھر ان کو اپنا ماضی جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اور اسی لیے
انوار کاکڑ صاحب جو کبھی وزیر بھی نہیں بنے تھے ان کو وزیر اعظم کا رتبہ مل گیا، وزیر اعظم کا عہدہ مل گیا، ان کو بٹھا دیا گیا، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اپنے منصب کے ساتھ نہ ہی ان کو اپنے منصب کا پتہ ہے، نہ ہی منصب کے احترام کا، اور نہ ہی منصب کے تقاضے کا پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں تھے، کہاں پہنچ گئے، لیکن وہاں پہنچ کے بھی انہوں نے اپنے ہی ہم وطنوں کے ساتھ ظلم کا بازار گرم کیا اور ظلم کا بازار گرم کروایا۔ دن میں فواد حسن فواد آئے تھے، وہ جتنا بھی انہوں نے جو گفتگو کی وہ سب کے سب جھوٹ کا پلندہ، اور انہوں نے کہا ماسک پہنے ہوئے تھے لوگوں نے، یہ کیا ہوا تھا، کوئی شر پسند تھے، اور ابھی تک کوئی بھی ایک شر پسند نہیں، نہ انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، نہ انہوں نے کچھ کیا ہوا تھا، خواتین تھی، بچیاں تھیں، مائیں تھیں، بوڑھے مرد تھے، بوڑھے بزرگ تھے، وہ سب کچھ تھے۔ کل ہوا وہاں پہ حامد میر صاحب بھی گئے، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو کہ باقیوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی، تو دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اب آتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے، کل عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، بلکہ جو دستخط کروانے گئے تھے وکیل صاحب وہ ان کو جیل میں ہی غائب کر دیا گیا۔ بڑی تگ و دو کے بعد جب یہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ خبریں آئیں، ایک شور مچا، تو پھر رائے محمد علی کو رہا کیا گیا اور وہ جیل سے نکلے اور انہوں نے بتایا اور کاغذات نامزدگی ان کے پاس موجود تھے۔ اب آج جو ہے امپورٹنٹ دن دو حوالوں سے، ایک تو نشان آنا ہے جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آج فیصلہ آنا ہے کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو ملنا ہے یا نہیں ملنا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی اور پشاور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے کہ آج اعلان کیا جائے، لہٰذا آج بلے کے نشان کا اعلان ہونا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے چھین لیا جائے گا، اور آج الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سنانا ہے۔ دوسرا انٹرا پارٹی الیکشن، ان کی قبولیت کا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا اسی طریقے سے، بلکہ وہ بہت سارے بہتر طریقے سے ہوا جیسے دیگر سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کا معاملہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا، مسلم لیگ نواز لفٹ ہی نہیں کرا رہی اور وہ تو حاضری بھی نہیں دیتی، ان کے نوٹس کا جواب ہی نہیں دے رہی، لہٰذا ان کی طرف تو وہ جاتے نہیں ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب۔ البتہ عمران خان صاحب کی طرف ہیں، کل عوامی نیشنل پارٹی کو بھی بلایا ہوا تھا بیلنسنگ کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم جائزہ لے رہے ہیں، 175 سیاسی جماعتیں ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کو قبول کرے اور پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان بحال کرے، ادروائز ایک نیا فساد شروع ہو جائے گا اور معاملہ پھر جائے گا دوبارہ ہائی کورٹس میں اور وہ فیصلہ کریں گے اور وہ بلے کا نشان واپس پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے گا۔ آج پھر عمران خان صاحب نے جی میاں والی سے حلقہ ہے 89 میاں والی، وہاں سے کاغذات نامزدگی آج جمع کروائے جائیں گے، آج یعنی کہ 22 تاریخ کو باقاعدہ طور پہ میاں والی میں اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ جلوس کی شکل میں کارکن جائیں گے اور کاغذات نامزدگی میاں والی میں جمع کروائیں گے عمران خان صاحب کے قومی اسمبلی کی نشست، اور پی ٹی آئی کے لاہور کے سے آنے والے وکلا کی ریلی شکل میں کاغذات جمع کروانے جائیں گے جی، اور اسی طریقے سے لاہور کی الگ ہے، میاں والی کی الگ ہے، ایک میاں والی کروائیں گے اور ایک لاہور میں، آج دونوں حلقوں میں الیکشن کاغذات نامزدگی الیکشن کے لیے جمع کروا دیے جائیں گے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور پارٹی کی طرف سے ہدایت کر دی گئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے کہ انہوں نے الیکشن میں جو توشہ خانہ والا جو غلط نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف سٹیٹمنٹس ایشو کروائے جا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے میاں شفیق لودھنا سے، اور اسی طریقے سے باقی اور بھی رہنما آ چکے ہیں مختلف اضلاع سے، جن کو زبردستی جن سے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ باقی سرگودا میں آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ایک مسلم لیگ نواز کے سابق رکن قومی اسمبلی کے ساتھ کیا ہوا اور انہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ دیکھیے جی، یہ تھی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔